बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ आम खबरें आपके साथ आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। इमरान खान की जानिब से स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। वो अपनी नई टीम को फ्रंट फुट पे लाना चाह रहे हैं और पंजाब में भी थोड़ा सा अग्रेसिव मूड अपनाया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फाइल की गई है 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले के खिलाफ बुशरा बीबी और इमरान खान की तरफ से। अब इसमें कुछ सारा दिन कंफ्यूजन भी चलती रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई। दूसरा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से, जिस पर अब अमेरिकी मीडिया भी बोल पड़ा है और वहाँ पर भी जो तज्जिए तबसरे हो रहे हैं वो कोई हुकूमत के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस दौरे के नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही आ रहे हैं और हुकूमत के लिए मुश्किल बना है वजीर दाखिला साहब का ये दौरा। क्योंकि ख्वाजा आसिफ का बयान इस हवाले से आपके सामने है कि वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए हुए हैं। अब वो जिनकी इजाज़त से या जिनकी नवाजिश से वो वजीर दाखिला बने हुए हैं, वो शायद उन्हीं की इजाज़त से ही अमेरिका चले गए और हुकूमत को इस हवाले से उस तरह से एतमाद में ना लिया गया हो बकौल ख्वाजा आसिफ के। इस पर हम ज़्यादा तबसरा नहीं करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने जो एक अपनी टीम तब्दील की है, स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट की है उन्होंने। दिन भर इस पर मुख्तलिफ तज्जिए तबसरे होते रहे, लेकिन मेरा जो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की सदारत अली अमीन गंडापुर से लेके जुनेद अकबर साहब को दे दी है, जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं। वो भी 9 मई के बाद से जो तहरीक इंसाफ पर कड़ा वक्त गुजरा है उसमें जेल गुजार चुके हैं और बड़ा एक दिलेराना मौक़िफ़ रखते हैं तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ, इमरान खान के साथ, चाहे वो असम्बली का फ्लोर हो या फिर कोई प्रेस टॉक हो या फिर मीडिया का टॉक शो हो। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ भी जुनेद अकबर के हवाले से ही एक और ख़बर आई थी, जिसमें ये था कि जुनेद अकबर को इमरान खान की जानिब से नामज़द किया गया था PAC का चेयरमैन। इससे पहले नामज़दगी हुई थी शेख वकास अकरम की, लेकिन उसकी मंजूरी में इतनी ताख़ीर हुई कि वो नहीं बन सके और फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये नाम चेंज किया गया और जुनेद अकबर को जो है वो इस नशिस्त के लिए नामज़द किया गया और अब वो चेयरमैन PAC बन भी चुके हैं। जुनेद अकबर की पिछले कुछ अरसे में जो एक शनाख्त बनी है वो एंटी अली अमीन गंडापुर ग्रुप के हवाले से, कि एक पार्टी में धड़ा है जो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो जुनेद अकबर का ग्रुप है जो कि अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ हैं पार्टी में या उनसे मुख्तलिफ सोच रखते हैं। लेकिन अब चीज़ों को जिस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है कि इमरान खान शायद अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से जो है वो खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर को प्रेशर में लाने के लिए ये फैसला किया कि चेयरमैन PAC का ओहदा जुनेद अकबर को दिया, साथ ही साथ उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का सदर भी बना दिया पार्टी का। तो चीज़ें पार्टी के अंदर शायद इतनी अच्छी नहीं हैं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी नशिस्त को शायद ख़तरा हो। लेकिन यहाँ पर मेरा नज़रिया, मेरी सोच, जो इमरान खान को जितना कवर किया है, देखा है, जाना है, उसमें मुझे ये लगता है कि इमरान खान ने थोड़ी सी स्ट्रेटजी तब्दील की है। और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून में एक सेक्शन हर वक्त होता है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहा होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्वॉल्व होता है, उसके साथ जो है वो एंगेजमेंट उनकी चल रही होती है। यहाँ पर अब अली अमीन गंडापुर चूंकि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो 3-4 बार इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेके आ चुके हैं, जलसों की भी क़ियादत कर चुके हैं, बड़े बड़े रैलियां, एहतजाज। तो उन पर मुसलसल ये एक क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अवाम ने उनको वोट दिया था ताकि सूबे का जो है वो कुछ भला हो, सूबे में कुछ बेहतरी आए, लेकिन वो अपनी एहतजाजी सियासत की वजह से जो सूबे के मसाइल हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं।
اب چونکہ آلموسٹ 1 سال گزرنے والا ہے تو تحریک انصاف کو بھی یہ ریئلائزیشن کہیں نہ کہیں پہ ہوئی ہوگی کہ ایک طرف تو احتجاجی سیاست ہے لیکن مستقبل کی بھی سیاست کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ اگلے انتخابات تک خیبر پختونخوا میں کوئی صورتحال اس طرح کی بنے کہ ہم اپنا خیبر پختونخوا میں بھی اپنی پوزیشن کھو بیٹھیں یا اس طرح سے لینڈ سلائیڈ وکٹری ہم حاصل نہ کر پائیں جیسے ابھی لاسٹ جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو ملی ہے. تو میری رائے کے مطابق عمران خان نے اب ایک طرف سے علی امین گنڈا پور کو جو کچھ انگیجمنٹس چل رہی ہیں سرکاری سطح پر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی علی امین گنڈا پور جاری رکھیں گے. اپنی وہ صوبے کی جو ہے وزارت اعلیٰ کا جو منصب کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف جنید اکبر جو ہے وہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے تنظیم سازی کے لیے گراؤنڈ لیول تک جو ہے وہ چیزوں کو انگیج کرنے کے لیے کیونکہ پارٹی بکھری پڑی ہے. اسی طرح سے پنجاب میں بھی عالیہ حمزہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پنجاب میں پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے تنظیم نو کے لیے چیزوں کو دیکھیں گی اور کچھ اس طرح کا جو ہے وہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا کہ ایک پارٹی کا جو سٹرکچر ہے اس کو پھر سے کھڑا کیا جائے گا. کیونکہ ابھی تو یہ صورتحال چل رہی ہے نا کہ جو اپنا کوئی عہدہ لیتا ہے اگلے دن اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس صورتحال کے باوجود اب تحریک انصاف نے تھوڑا ورکرز کو ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے تحت موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ مسلسل احتجاج، ریلیاں، دھرنے، جلسے اور گرفتاریاں، پیشیاں، مقدمہ بازی، اس سے چونکہ ورکرز تھوڑا سا ڈیمورلائز ہوا ہے کہیں نہ کہیں پہ. اب اس کو ایک نئے طریقے سے چارج کرنے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے یہ تنظیم سازی کا جو ہے وہ معاملہ اپنایا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جب اگر یہ نچلی سطح تک بھی تنظیم سازی کرتے ہیں ضلعی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر تو ظاہری بات ہے ہر ضلع میں 50-50 عہدیدار اگر بنائے جائیں تو پھر آپ سوچیں کہ پنجاب میں کس حد تک ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ عہدیدار ہوں گے. پھر آگے جو ہے وہ سپورٹرز جو ہیں وہ ان کی تعداد الگ ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی عمران خان کی طرف سے اپنائی گئی ہے. اس نقطے پہ میرا نہیں خیال کہ آج پورے دن بھر میں کسی نے بھی بات کی ہو. ہر کوئی اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ عمران خان شاید علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے جنید اکبر کو اور عاطف خان کو جو ہے وہ یہ ساری ذمہ داریاں دی ہیں. عاطف خان کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنید اکبر کے ابھی جو گروپ ایک چل رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف ہمیں جو ایک تھمبنیل کی میں نے ٹیگ لائن لگائی ہے کہ تحریک انصاف کا تگڑا کم بیک. ایک تو یہ تنظیم سازی والا معاملہ ہے، دوسرا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو انہوں نے موقف اپنایا ہے انسانی حقوق کی جو پامالیاں کی گئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں ان کو ایک بار پھر سے اجاگر کیا گیا ہے. انتظار پجوتھا کی تصویریں دکھائی گئیں کہ کیسے ان کے ساتھ ظلم ہوا اور پھر حکومت ہو یا پھر دیگر ادارے ہوں اس پر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. کس نے اغوا کیا، کہاں پہ تھا بندہ، یہ ساری چیزیں بس ہو گیا، واپس آ گیا، کہانی ختم. تو یہ تحریک انصاف کا جو ایک اگریسو موڈ ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے دوبارہ سے سوئچ آن کیا ہے عمران خان صاحب نے اور پھر اب پارٹی اس طرف لگ گئی ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پھر چیزیں مزید اس طرح سے وہ تیز ہوں گی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب اس طرف چیزیں لے کے چل رہے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت کو زیادہ سے زیادہ پریشرائز کر کے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کوشش کرے گی. اسی طرح جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس میں بھی آج انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. پھر عمران خان کی جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں. اس میں ڈائریکٹ سزا کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے، بریت کی درخواستیں نہیں کی گئیں. بشرا بی بی کی بھی ہے اور عمران خان کی بھی. اب تھوڑا بات کر لیتے ہیں محسن نقوی صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے اس میں آج وائس آف امریکہ کی جانب سے ایک خاص سٹوری کی گئی ہے اور ان تمام جو کانگریس مین ہیں جن سے محسن نقوی نے ملاقاتیں کی ہیں ان کا حوالہ دے کر پھر ان ملاقاتوں کے بعد جو ان کانگریس مینس کا ایک موقف تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یا پریس ریلیز کی شکل میں وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ کا حصہ بنایا ہے
اور ظاہری بات ہے اس وقت یہ تمام افراد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس سے واضح تاثر یہ جا رہا ہے کہ جو ایک محسن نقوی صاحب نے امریکہ میں جا کے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی یا پھر تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک عرصے سے موومنٹ چلائی گئی، قراردادیں پاس کرائی گئی، پھر ایونٹس کرائے گئے، بریفنگز ہوئیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اپنے لیے تھوڑی سی زمین ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک انہیں وہ مل نہیں پائی۔ پھر یہ جو معاملہ تھا کہ جی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دعوت نامہ آ گیا، وہاں سے ہمیں دعوت نامہ مل گیا جی ووٹ ٹیکنگ میں شرکت کرنے کا، تو اس پر بھی سرکاری سطح پر اب ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں سرکاری سطح پر امریکہ سے کوئی دعوت نامہ نہیں آیا۔ کچھ لوگ جو گئے ہیں وہ انڈیویجول کسی نہ کسی تعلق واسطے سے ان کو وہ دعوت نامے ملے تھے۔ باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک ہم نے پچھلی ویڈیو میں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب ایک ایسی تقریب میں چلے گئے جو فیڈریشن آف چائنا کے خلاف ہے، کہ جو اس وقت چائنا میں حکومت چل رہی ہے اس کے وہ مخالفت میں کام کر رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب وہاں پہ چلے گئے۔ جب تنقید کا سامنا ہوا تو پھر اب ہمارے وزارت خارجہ، دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ غلطی سے وہاں پہ چلے گئے تھے۔ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا بلنڈر، اور اتنے رسپانسیبل عہدے پہ براجمان جو شخص ہیں ان کی طرف سے ہوا ہے، تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ وہ گئے تھے کہ بس کہیں نہ کہیں پہ میں فوٹویں بنوا کے کلکس کرا کے اور میڈیا میں خبر چلواؤں کہ جی میری بڑی کامیابی ہو گئی ہے، میں وہاں پہ پہنچا ہوں، تو سینیٹر سے مل رہا ہوں، سابق جو وہاں پہ سسٹم کا حصہ تھے ان سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ پاکستان کا مفاد کدھر ہے، پاکستان کے ساتھ کچھ لنکس ہیں، جو ڈپلومیٹکس نارمز ہیں اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اب اس پہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ غلطی سے ان سے یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی۔ بہرحال ان کے اس دورے کو حکومت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، اور حکومت بھی پریشان ہے۔ آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ہمارے وہ سفارتکاری کرتے پھر رہے ہیں، اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بیٹھ کے معیشت کی جو ہے وہ کمیٹیاں چیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی اور کا جو کام ہے وہ کہیں اور پہ ہے، اور جس کا جو کام ہے وہ کر نہیں رہا۔ تو یہ آج کل پاکستان کے حالات چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو 10-12 دن ہے وہ خاص طور پہ رمضان سے پہلے یہ جتنا پورا مہینہ ہے یہ خاصا ایکٹیو بھی ہوگا، اور بڑی بڑی خبریں بھی نکلنے والی ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔